الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام آپ کی پسند کی نعتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں اور فرمائشیں کرتے ہیں آپ اور پیش کرتے ہیں ہم آپ کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ رسول کا ذکر کریں گے تو ڈھیر و ڈھیر ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک بہت بڑے ہی اسپیشل نعت خواں، مدنی چینل کی ایک بڑی خوبصورت آواز جو کہ زیادہ تر آپ پردے میں رہ کر سنتے ہیں، پردے میں رہ کر یوں کہ زیادہ تر آڈیو میں سنتے ہیں، ویڈیو کی صورت میں ہمارے یہ نعت خواں کم تشریف لاتے ہیں اپنی مصروفیات ہی کے باعث، اور ہمارے ویورز بے حد انہیں پسند بھی کرتے ہیں اور ہمیں فرمائشیں بھی آتی ہیں، میسیجز اور میلز بھی آتی ہیں کہ انہیں آپ کیوں نہیں بلاتے۔ تو آج ہم انہی سے ایک بار پھر یہ سوال کریں گے۔ یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے ہمارے بڑے پیارے نعت خواں حاجی جنید شیخ عطاری مدنی، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں۔ اور ہمارے محمد حسان عطاری ماشاءاللہ یہ بھی مدنی ہونے والے ہیں، عالم دین بننے والے ہیں، یہ بھی خوش آمدید۔ ہمارے محمد مدنی رضا ابن حاجی فرید یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے کلام سنائیں گے آپ کو۔ آئیے شروع میں سنتے ہیں ہمارے جنید شیخ عطاری مدنی بھائی سے ایک پیاری سی حمد پر مشتمل کلام، اور پھر آپ کی فرمائشوں کے مطابق ہمارے نعت خواں آپ کو کلام سنائیں گے۔ جی جنید بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ غش گیا کلیم سے مشتاق دید کو، غش گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا۔ ہر شے سے ہے عیاں میرے صانع کی صنعت، ہر شے سے ہے عیاں میرے صانع کی صنعت، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شاہراہ سنا
بے کس نواز کا اللہ اللہ مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے میری جان کو سوزو گداز کا اللہ اللہ بخش کے ہیں بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوا تجھے شاہ حجاز کا کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے بندہ بھی ہوں تو کیسے پڑے کار ساز کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنا۔ جنید شیخ بھائی ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کر ایک شعراء کی نعتیں ہیں، کلام ہیں، بزرگوں کے بھی ہیں اسپیشلی، آپ زیادہ تر کس کے کلاموں کو پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں؟ چونکہ بزرگوں کے کلام ہے ویسی تو ان کے قلم کی تاثیر ہے، ان کے اپنے اخلاص کی برکتیں ان کلاموں میں ہوتی ہیں، پھر وہ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ خود اپنا دل بھی اس کو فیل کرتا ہے، اور جب کہیں پڑھا جائے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ جی تو پریفر تو یہی کرنا چاہیے کہ بزرگوں کے جو کلام جو ہمیں سکھائے بھی گئے مدنی ماحول میں، اہل سنت کی تربیت بھی یہی ہے۔ آپ خاص طور پر ویسے بزرگوں میں بھی تو اپنے اپنے رنگ ہے نا، مفتی اعظم ہند کا ایک الگ رنگ ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شعر میرے سامنے پڑھا جائے تو کئی بار شاعر کا نام نہ بھی پتا ہو اور پہلے نہ بھی سنا ہو، لیکن اندر سے کوئی ایک آواز آتی ہے کہ یہ ان کا لگ رہا ہے، رنگ ان کا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا اپنا ایک ذوق ہے، رنگ ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک الگ ماشاءاللہ معیار ہے۔ آپ زیادہ پریفر کس کو کرتے ہیں؟ امیر علیہ سنت کی ایک اپنی دنیا نظر آتی ہے ماشاءاللہ، فیضان وہی ہے، سب یہ نہریں جو جا رہی ہیں مدینہ کی طرف۔ عام طور پہ جو پڑھنے میں آتے ہیں کلام، اعلیٰ حضرت کے زیادہ کلام پڑھنے میں آتے ہیں،
آپ خود بھی اس سے زیادہ وہ کرتے فیملیئر بھی انہی کلاموں سے زیادہ جی۔ ہیں ہم، تو حضرت کے کلام زیادہ پڑھنے میں آتے ہیں. پھر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان جی۔ کے بھی کلام ہیں، یا بعض دیگر شعراء کے بھی اچھے کلام ہوتے ہیں جو لگتے ہیں دل پر، وہ بھی جی۔ پڑھنے میں آ جاتے ہیں. آپ کے لیے ایک فرمائش بھی ہے فیس بک پر، ماشاءاللہ ناظرین آپ کو دیکھ کر آج فرمائشیں کثرت سے آپ کے نام سے بھی کر رہے ہیں. ایک اعلیٰ حضرت کا اسی طرح کا کلام، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ حضرت کے زیادہ فیملیئر بھی ہیں اور پڑھتا بھی ہوں، تو یہ ویور ہیں، ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا، آئی ڈی ہے گل مدینہ، تو انہوں نے فرمائش کی ہے مجد آباد عاصیو شاف شہ ابرار. اگر دو شعر آپ اچھا، سنائیں تو ہم کوشش کریں گے آج آپ سے زیادہ کلام سن سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علیہ وسلم. مجدہ باد آسیوں، مجدہ باد آسیوں، شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں، تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے، مجدہ باد آسیوں، شافع شہ ابرار ہے. چاند شب پیڑ بولے، جانور سجدے کرے، چاند شب پیڑ بولے، جانور سجدے کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل بھر دیے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل بھر دیے، صدقہ نعتوں کا پیارے، صدقہ نعتوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے. گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی، مدحت میں وامنقار ہے، مجدہ باد آسیوں، شافع شہ ابرار ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے. چاند شق ہو پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. سبحان اللہ. تمام یوں کہیے کہ باتیں اس ایک شعر میں آ گئی، سارا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ. ایک فرمائش ہے ہمیں محمد مومن کی طرف سے، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. ایک فرمائش ہے علی بھائی کی، سارے جگ نالو لگ دیا چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. ایک فرمائش ہے آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے اکسیر ہے. توقیر یعنی عزت، اکسیر یعنی دوا. بڑا ہی پیارا کلام ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سنائیں گے. بنت آصف کی فرمائش ہے جنید شیخ بھائی،
یا ربنا ارحم لنا، یہ کلام سنا دیں۔ آپ کے در کی عجب توقیر، مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، اور بڑا پیارا، یاد مدینہ سے بھرپور کلام، اور توقیر یعنی عزت، اکسیر یعنی دوا، اس کو ذہن میں رکھیے، پہلے شعر میں دونوں الفاظ آئیں گے۔ جی۔ آپ کے در کی عجب توقیر ہے، آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے، کام جون سے ہوا پورا ہوا، کام جون سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے، آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جس بات کی انہیں کا ہو گیا، واہ کیا تقریر پر تاثیر ہے، واہ کیا تقریر پر تاثیر ہے، آپ کے در کی جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو، جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو، خاک طیبہ سرمۂ تسخیر ہے، سرمۂ تسخیر ہے، خاک طیبہ سرمۂ تسخیر ہے، صدر اقدس خزینہ راز کا، صدر اقدس خزینہ راز کا، سینے کی تحریر میں تحریر ہے، سینے کی تحریر میں تحریر ہے، مجرمون کی قدم پر لوٹ جا، مجرمون کی قدم پر لوٹ جا، بس رہائی کی تدبیر ہے، بس رہائی کی تدبیر ہے، آپ کے در کی عجب توقیر ہے، سراپا لطف ہے شان خدا، وہ سراپا لطف ہے شان خدا، اور وہ سراپا نور کی تصویر ہے، وہ سراپا نور کی تصویر ہے، آپ کے در کی
جب تو پیر ہے جانے والے چل دیے ہم رہ گئے جانے والے چل دیے ہم رہ گئے اپنی اپنی ہے حسن تقدیر گئے اپنی اپنی ہے حسن تقدیر گئے اپنی اپنی ہے حسن تقدیر گئے آپ کے در کی عجب توفیر گئے جو یہاں کی خاک ہے ایک بڑا ہی پیارا شعر جو ابھی پڑھا گیا کہ صدر اقدس ہے خزینہ راز کا، صدر یعنی سینہ مبارک، صدر اقدس ہے خزینہ راز کا، سینے کی تحریر میں تحریر ہے۔ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا شعر لگتا ہے، لیکن اس میں ذرا غور کریں تو بڑی پیاری بات ہے کہ یہ سینہ مبارک، یہ اندر جو ہے سینے کے دو پارٹ ہیں نا، ایک اندر ہے ایک باہر ہے۔ اندر کا جو مبارک حصہ ہے وہ راز الہی کا خزینہ ہے، خزانہ ہے، اور جو باہر مبارک سینہ ہے اس پہ بال شریف ہیں، بالوں سے بھرا ہوا خوبصورت سینہ اقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی سفید کاغذ پہ کچھ تحریر لکھی ہوئی ہو۔ اس تحریر میں کیا ہے؟ تحریر، دو بار لفظ آ رہا ہے تحریر۔ پہلے تحریر کا مطلب ہے لکھا ہوا، دوسرے تحریر کا مطلب ہے آزادی، حر سے ہے، حر سے تحریر۔ اس تحریر میں گویا لکھا ہوا ہے کہ اے محبوب جو تیرا ہو گیا اسے آزادی ہے، جو تیرا غلام ہے اس کے لیے آزادی لکھ دی گئی ہے۔ جیسے بادشاہ کچھ لکھ کر دے دیتے ہیں فرمان، گویا یہ ایک ایسی تحریر ہے سینہ مصطفیٰ پہ لکھی ہوئی کہ غلام مصطفیٰ، یہ غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ یہ تحریر یعنی آزادی ہے۔ ایک تحریر کا مطلب رائٹنگ اور دوسری تحریر کا مطلب آزاد ہونا۔ تو یہ بات ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جنید شیخ بھائی، فرمائش تھی آپ سے فیس بک کے ذریعے، آپ پوری کریں گے؟ بڑا پیارا کلام ہے، تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں۔ پھر ہم کالز لیں گے، کالز بھی ریڈی رکھیے۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا نا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا
کے گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کے گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے ڈبے مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی بے زم میں پیتا رہوں ہر گھڑی بے زم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے مابین دوڑ صفا اور مروہ کے مابین دوڑ سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو ایسا مقدر عطا کر الہی تو ایسا مقدر عطا کر ہمیشہ شیبہ میں پاتا رہوں میں ہمیشہ شیبہ میں پاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں بار بار یہ مکے جا کر کلام پڑھنا نصیب فرمائے اور مدینے کی حاضریوں کی دعائیں ہیں یہ بھی قبول فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں محمد دانیال صاحب، یہ ان کی فیس بک پر فرمائش ہے کہ مدینے سے جدائی ہے، چند گھنٹوں میں میرا واپسی کا سفر ہے، کوئی درد مدینہ کا کلام آپ سنا دیں. میں ایک کلام ہے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک کلام ہے سید ریاض الدین صاحب کا، بڑے خوبصورت اشعار ہیں. کہتے ہیں ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، روتے ہوئے سامان سفر باندھ
شہر مدینہ سے جدائی گھڑی ہے، یہ شہر مدینہ سے جدائی، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر سے کھڑی ہے، کھنچتے چلے آتے ہیں قدم سوئے حرم پھر، کھنچتے چلے آتے ہیں قدم سوئے حرم پھر، یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے، یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے، ایک ساعت بیدار ہے مقصوم نظر کا، مقصوم یعنی حصہ، نصیب، ایک ساعت بیدار ہے مقصوم نظر کا، دوری میں تڑپنے کے لیے عمر پڑی ہے، دوری میں تڑپنے کے لیے عمر پڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر سے کھڑی ہے، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہت پہ کھڑی ہے، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہت پہ کھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کالز دیجئے۔ یاد خدا و مصطفیٰ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اشفاق بھائی میں آپ سے دو فرمائشیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ نے بہت پہلے ایک کلام پڑھا تھا، مدینے بلانا ہمیں جان عالم در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، یہ سنا دیجیے گا۔ دوسرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک کلام ہے، تمہارے ذرے کے پر تو ستارہ ہے فلک، یہ سنا دیجیے گا۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام ملکہ تاریہ ہے، میری عمر 6 سال ہے۔ راگ بھایا مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ حاجیوں کے بنتے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ جی نیکسٹ۔
میرا نام مہران خان اتاری ہے. اشفاق بھائی کو چیلنج ہے کہ امیر اہل سنت کا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں ایک بار لفظ سنبھال اور 3 بار لفظ مدینہ آتا ہو. اشارہ یہ ہے کہ یہ شعر ہے شہد سے بھی میٹھا، میٹھے نبی کا روزہ کلام کا ہے. جی چیلنج ہے، نکالیں بھائی. ہے شہد سے بھی میٹھا، اس میں کوئی مجھے یاد تو نہیں ہے، کسی کو یاد ہے تو پڑھ. پہلے سنبھال اور 3 بار دل ہے یاد؟ سنبھال کے ہاں یاد تو پڑھ. نہیں تو نکال لیں، کوئی بات. اگلی کال. اے زائر مدینہ دل کو سنبھال لینا. لو آ گیا مدینہ سرکار. سرکار کا مدینہ. اچھا 3 بار مدینہ ہے، دل نہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد عمر ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سناتے. ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے. شکریہ، جزاک اللہ. آمین. نیکسٹ. اشفاق بھائی وہ یہ کلام سنا دیجئے. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. ماشاءاللہ. چلیں جی حسان بھائی کیا پڑھیں گے آپ؟ کعبے کے در کے سامنے، یہی اگر وہی سنا امیدوار. چلیں جو آپ کو سو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہوئی امید بارآور، ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سر، جھکا لو اب ادب سے سر. مدینہ آنے والا ہے. ہوئی امید بارآور بلاد صافیاں ساگر مدینہ آنے والا ہے. بلاد صافیاں ساگر مدینہ آنے والا ہے. عطاب کیف و مستی کر، عطاب کیف و مستی کر. مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. عطا ہو مجھ کو چشم تر، مجھے دے دو دل مضطر. ذرا جلدی میرے سرور، ذرا جلدی میرے سرور. مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. مبارک ہو گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں. تمہیں اب عاصیوں کیا ڈر، تمہیں اب عاصیوں کیا ڈر. مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. اٹھو اتار
سے دیکھو اٹھو عطار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بار آور ہونا یعنی پورا ہونا. امیدیں پوری ہوتی ہیں جو مدینے جاتا ہے، بڑی امیدوں سے جاتا ہے. فیس بک پر ہمارے توصیف بھائی پوچھ رہے ہیں اس شعر کا مطلب بتا دیں. عالم روح پہ ہے عالم اجسام کو ناز، چوکھٹے میں ہے عناصر کے جو صورت تیری. یعنی کہ یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے. یعنی عالم اجسام کو عالم ارواح پہ ناز ہے، جس میں ارواح ہیں اس عالم پر، وہ عالم جس میں اجسام ہیں، جسم ہیں، مادے ہیں، اس عالم کو، اس جگہ کو ناز ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں تشریف فرما ہے. چوکھٹا یعنی تصویر، صورت، آئینہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عناصر کے آئینے میں تشریف فرما ہوئے، بدن کو قبول فرمایا، بدن اقدس اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. تو عناصر کا مرکب ہے ہمارا جو بدن ہے. تو یہ جو جسم ہے، جو بدن ہے، اس کو جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور نے قبول کیا، عالم اجسام جو ہے وہ عالم ارواح پہ ناز کرنے لگا کہ دیکھو ہمارے عالم میں سرکار آ گئے. سبحان اللہ. بڑا ہی گہرا اور بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ درجے کا شعر ہے جو آپ جیسا ہی کوئی شاعر لکھ سکتا ہے. مبشر بھائی کی فرمائش ہے، جنید شیخ بھائی اگر سنا دیں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. بڑا ہی پیارا کلام ہے اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سے پڑھا بھی ہے. اگر آپ چند اشعار سنائیں. میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا، غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی پیاری طرز میں اور بہت خوبصورت انداز میں یہ کلام جنید شیخ بھائی نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ جنید بھائی کوئی قربانی پر کلام آ رہا ہے، عید قربان پہ کچھ اشعار وغیرہ آ رہے ہیں؟ کوئی آپ کے مختلف ایونٹس پہ مدنی چینل کے ناظرین اشعار اور مختلف شعبہ جات پر بھی سنتے رہتے ہیں، آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ، آپ اس پر بڑی محنت بھی کرتے ہیں۔
कलाम का तो आपका डिपार्टमेंट है, हम आईडीज वगैरह बनाते वैसे कुछ आ रहा है तो सुनाए हमारे कलाम। नाजरीन को। असल में अब तो शुरू हुआ है कलाम का हमारा डिपार्टमेंट है, आपका नहीं गए, हमारा ही है ना, आप भी हमारे साथ जी जी, निगरान आप हैं हमारे माशाल्लाह। अभी तो शुरू हुआ इवेंट, अब आना शुरू होंगे इंशाल्लाह, बनेंगे कुछ आईडीज, ना कुछ। नई आईडीज, कुछ पुराने इशारे हैं ईद कुर्बान के हवाले से। अच्छा, आपके बड़े में जी, आपको सुना दें अगर एक आध तो सल्लल्लाहु अलैहि याद हो तो। वसल्लम। सोचना ऐसे पड़ेगा, गुनगुना दे कुछ। गौर करना पड़ेगा। वो एक था ना कि तमाशा कर रहे हैं, हाँ, हर एक की आरज़ू है पहले पहले मुझको मुझको ज़ब्ह फरमाए। तमाशा कर रहे हैं मरने वाले। हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़ब्ह फरमाए, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़ब्ह फरमाए, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बान पर, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बान में। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़े प्यारे वाक़े की तरफ भी इशारा है इसमें। हमारे एक भाई की फरमाइश है, नियाज़ भाई की, फेसबुक पर दाग़े फ़ुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता है, ये सुना दें। एक इस्लामी बहन की फरमाइश है, ज़ाहिर कूए जिना आहिस्ता चल। मोहम्मद भाई की फरमाइश है, दिल पे गम छा गया या रसूल खुदा। एक और कलाम की फरमाइश है, जाम उल्फत का पिला दो या रसूल। एक बड़े ही प्यारे कलाम की फरमाइश है, आइए चंद अशार पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिरे कूए जिना आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कूए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ, देख आया है कहाँ, आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कूए जिना आहिस्ता चल, हाज़री में है मलक मलक 70,000, हाज़री में है मलक मलक 70,000, कुदसियों के दरमियाँ आहिस्ता चल, कुदसियों के दरमियाँ आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ, देख आया है कहाँ, आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कूए जिना आहिस्ता चल, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, ये मदीना है आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कूए जिना आहिस्ता चल, नक्श पाए सरवरे कौन नक्श पाए सरवरे
کی ہر طرف ہے کہکشاں آہستہ چل ہر طرف ہے کہکشاں آہستہ چل بارگاہ ناز میں آہستہ بول بارگاہ ناز میں آہستہ بول ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل دیکھ آیا غیر کہاں دیکھ آیا غیر کہاں آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل کوئے جنا یعنی جنت جنت جیسا شہر جنت جس میں ہے وہ والا شہر یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف ہے وہاں سے روضہ پاک تک کا حصہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے اور مدینہ تو جنت کا نظارہ ہے تو اے مدینے میں جا کر جنت کا نظارہ کرنے والے زائر یہاں جلدی نہ کر قدم قدم پر سنبھل کر چل اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حاضریاں عطا فرمائے ایک کلام کا کہا گیا تھا سنا دیں جام الفت کا پلا دو یا رسول 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 اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول خواب میں تشریف لا کر ایک بار خواب میں تشریف لا کر ایک بار دید کا شربت پلا دو یا رسول دید کا شربت پلا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول گیا بیمار ہے میرے طبیب گیا بیمار ہے میرے طبیب
شفائے کاملہ دو یا رسول دو شفائے کاملہ دو یا رسول جامع الفضل کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول عمر بھر تیری ثنا خوانی کرو عمر بھر تیری ثنا خوانی کرو عمر بھر تیری ثنا خوانی کرو ہر رکاوٹ کو گھٹا دو یا رسول ہر رکاوٹ کو گھٹا دو یا رسول جامع الفضل کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول بخش دے گا اگر خطا میری خدا تم ذرا لب کو گلا دو یا رسول تم ذرا لب کو گلا دو یا رسول جامع الفضل کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول جامع الفضل کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید دو سلیقہ ثنا دو یا رسول دو سلیقہ ثنا دو یا رسول جامع الفضل کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول جنید بھائی وقت تو اختتام کی طرف ہے، ایک شعر دو شعر اگر آپ، وہ کلام کی فرمائش آئی ہے، بڑا ہی پیارا اور میرا بھی فیوریٹ کلام ہے، ہمارے کاشف بھائی کی فرمائش ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں آپ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور آپ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں جب
بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں. خوبصورت کلام ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام. یاد خدا مصطفیٰ یاد خدا